حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے پہلا سبق یہ ملا کہ ہمیشہ نکاح کرتے وقت ہم نیک بیوی کا انتخاب کریں. ہم اپنے گھر میں اپنے ہونے والے بچوں کے لیے جو ماں لائیں اس کی سیرت اور اخلاق کو پہلے دیکھ لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خوبصورتی پر مر مٹیں اور جو ہمارے گھر میں جو خاتون آئیں وہ ہمارے گھر کے ماحول کو بجائے سدھارنے کے ہمارے گھر کے ماحول کو تباہ اور برباد کر دیں، گھر کے سکون کو غارت کر دیں. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، عورت کی شادی 4 چیزوں کو دیکھ کر کی جاتی ہے. اس کا مال دیکھا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے اور اس کا دین دیکھا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دین کو ترجیح دو، دین کو ترجیح دو، دین کو ہمیشہ اوپر رکھو. دیندار عورت ملے تو فوراً اس سے نکاح کر لو. اگر دین کے ساتھ ساتھ مال بھی ہے، جمال بھی ہے، اچھا خاندان بھی ہے تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن دین میں کوئی کمپرومائز مت کرو. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو طلحہ کو ایک ایسی بیوی ملی کہ جس بیوی کی وجہ سے حضرت ابو طلحہ نے شرک کی ضلالت سے، شرک کی گمراہی سے توحید کا راستہ چنا. ان کی بیوی ان کی ہدایت کا ذریعہ بنی. یہ ان کی بیوی کی برکت تھی. اس سے زیادہ مبارک بیوی کون ہو سکتی ہے جو اپنے شوہر کی ہدایت کا ذریعہ بنے. ناظرین کرام، حضرت ابو طلحہ کی سیرت سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملا کہ زندگی میں تکلیفیں آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لے سکتا ہے. ہمیں صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. حضرت ابو طلحہ کے بیٹے کا انتقال ہوا. ان کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلیم نے صبر کا وہ نمونہ پیش کیا کہ جس سے دنیا قاصر ہے جس کی مثال پیش کرنے سے. اور اس صبر کا نتیجہ کیا نکلا؟ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے 9 بچے عطا کیے کہ سب کے سب قرآن کریم کے حافظ اور قاری نکلے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے تیسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ ہم اللہ کی راہ میں جب صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے نکلیں تو اپنا پسندیدہ اور بہترین مال، اپنا سب سے اچھا مال ہم اللہ کی راہ میں قربان کریں. آج جب آدمی اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے تو سوچتا ہے جو ردی سامان ہے اس کو پہلے دے دیا جائے، اچھا سامان اپنے پاس رکھا جائے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا کہ جب ہم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں تو اپنا محبوب اور پسندیدہ مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں. عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں، جب صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو ردی اور گرا پڑا مال اللہ کی راہ میں دینا پسند کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کے ذریعے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہترین باغ اللہ کی راہ میں تقسیم کر کے، اللہ کی راہ میں دے کر کے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جب کچھ خرچ کریں تو ہم اپنا پسندیدہ اور بہترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ناظرین کرام، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ بھی ملا کہ اچھے عمل کا بدلہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ہمیں ملتا ہے. حضرت ام سلیم کے صبر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں تو جو پھل ہے وہ ملے گا ہی، دنیا میں ان کو یہ پھل دیا کہ ان کے 9 بچے پیدا ہوئے جو قرآن کے حافظ اور قاری تھے. ناظرین کرام، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغام ہمیں اور آپ کو یہ بھی دیا کہ زندگی کی آخری سانس تک اتباع سنت کا جذبہ ہمارے دل میں موجود رہنا چاہیے. بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور ان کے دل میں جذبہ جہاد بیدار ہو جاتا ہے. بچوں کے آگے ضد کرنے لگتے ہیں کہ مجھے بھیجو میں جاؤں گا، اور بچے بھی بالآخر ان کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالتے ہیں. ناظرین کرام، اس میں ہمارے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے کہ ہم بوڑھاپے تک، زندگی کی آخری سانس تک قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کا ارادہ کریں. جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہمیں حاصل نہیں ہوگی. ناظرین کرام، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلسل روزے رکھ کر ہمیں یہ بتایا کہ انسان کے لیے تقوی کے حصول کا ایک بہت اہم ذریعہ روزہ ہے. حضرت ابو طلحہ نے اپنے حق میں یہ مناسب سمجھا کہ وہ اپنی زندگی کے ایام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے بعد جو ایام ہیں، اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو انہوں نے وہ ایام روزے کی حالت میں گزارے. اور کیوں نہ ہو، روزہ ہے ہی ایسی چیز جو انسان کو تقوی اور طہارت کے ساتھ انسان کو مزین کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ روزہ تقوی، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور اس کی اسپرٹ ہمارے دل و دماغ کے اندر پیدا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، غزوہ احد کے اندر حضرت ابو طلحہ نے اپنی جان کو داؤں پہ لگا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس کیا، آپ کا دفاع کیا۔ اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا یہ سب کچھ دین کے لیے وقف ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو ہمیں اپنی جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور پیش کرنے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ نحری دون نحرک، اے اللہ کے نبی میرا سینہ پہلے ہے، آپ کا سینہ بعد میں ہے، تیر آئے گا تو پہلے میرے سینے پر لگے گا، اس کے بعد آپ کے سینے پر لگے گا۔ تو یہ ہیں محترم ناظرین حضرت ابو طلحہ انصاری، ان کی زندگی سے یہ ہمیں عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان نصیحتوں کو چنیں اور اپنے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔